فیول کے 14 پوائنٹس یا 14 رولز بڑے پاپولر ہیں، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ 14 کا حصہ اتنا اہم ہے کہ دیکھیے اگر آپ دیکھیں نا تو جو قائد اعظم ہیں انہوں نے 14 پوائنٹس دیے تھے، 14 پوائنٹس بڑے مشہور ہوئے انڈو پاک پالیٹکس میں. اسی طرح ضرور دینی چاہیے کیونکہ بغیر اختیارات کے کوئی بندہ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتا. تو یہ کہتے ہیں کہ wherever there is responsibility there must be authority، اور سبارڈینیٹ کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ اپنے سینے کی بات کو مانے، اور ایک ڈسپلن رولز ہونے چاہیے. ان رولز کو نہ تو کسی کو توڑنے کا حق ہونا چاہیے، نہ جونیئر کو نہ سینئر کو، اور ایک ریسپیکٹ فل وے میں آرگنائزیشن کو چلانا چاہیے، اور ایک یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. یونٹی آف کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک سب آرڈینیٹ جو ہے اس کے 2 باسز نہیں ہونے چاہیے. ایک سب آرڈینیٹ مسٹ بی آنسریبل ٹو 1 superior official. If a junior is answerable to 2 subordinate to 2 superior officials, it will generate conflicting demand. وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ میں رائٹ اس کی بات مانوں یا اس کی بات مانوں. تو یونٹی آف کمانڈ کا مطلب ہے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ ایک ہی سینئر کو آنسریبل ہونا چاہیے، اور یونٹی آف ڈائریکشن ہونی چاہیے. پوری کی پوری آرگنائزیشن کے پاس ایک سنگل پلان ہونا چاہیے، ایک سنگل پلان آف ایکشن ہونا چاہیے، ایک 1 پلان آف ایکشن ہونا چاہیے، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسی پلان آف ایکشن کے تحت کام کریں گے تو کامیابی ملے گی. اور پھر سب آرڈینیٹ آف انڈیویجول انٹرسٹ کی اگر آپ بات کریں تو سب آرڈینیٹ جو ہے ہمیشہ ان کا ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے، لیکن سکسیس یہ ہے کہ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو قربان کر دیں آرگنائزیشن کے انٹرسٹ پر. کم از کم یہ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو قربان کر دیں کس پہ؟ آرگنائزیشن. یہ کہہ لیجیے وہ اپنے مفاد کی قربانی دے دیں، اپنے مفاد کی قربانی دے دیں. کس کے لیے قربانی دے دیں؟ اپنے مفاد کی. اپنے مفاد کی قربانی دے دیں آرگنائزیشن کے مفاد کے حق میں. یعنی they should protect the organizational interest rather they should go for their own interest. اپنے انٹرسٹ کے لیے نہ جائیں بلکہ آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کی بات کریں اور اس کے لیے اپنے مفاد کو قربان کریں. پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ ورکر کو ریمونریشن اچھا ملنا چاہیے. امپلائی کو اگر ہم ٹائم پر اور سوٹیبل پے دیں گے تو پھر وہ کمپنی کے لیے کام کرے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ امپلائی ریسیو فیئر پیمنٹ فار سروس، یعنی اسے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی تنخواہ اس کے کام سے کم ہے، بلکہ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنی ہے جتنا وہ کام کر رہا ہے. اور سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. فیصلے جگہ جگہ علیحدہ علیحدہ جگہ پر نہیں ہونے چاہیے بلکہ تمام فیصلے مرکز میں آ کر سینٹرل کنٹرولنگ اتھارٹی کے پاس ہونے چاہیے، نہ کہ اسے کسی بھی جگہ کوئی بھی کنڈکٹ کر لے. اور چین آف سپیریئر ہونی چاہیے، یعنی لائن آف اتھارٹی ہونی چاہیے، یعنی فارمل چین آف کمانڈ ہونی چاہیے جو ٹاپ آف دا آرگنائزیشن سے چلے اور اس کے باٹم تک آئے. رننگ فرام ٹاپ آف دا آرگنائزیشن ٹو اٹس باٹم، یعنی یہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک ایک چین آف کمانڈ ہو، جو حکم اوپر سے چلے وہ خوب نیچے تک آئے، اور اس حکم پر دوسرے جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے عمل درآمد کریں، اور انہیں اس کے عمل درآمد کرنے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہتا ہے آرڈر. All material and personnel have a prescribed place and they must remain there. یعنی ہر ایک کو اصولوں میں باندھا گیا ہو، ہر بندہ اپنی prescribed place پر رہے گا اور کوئی بھی ریڈ لائن کو عبور نہیں کرے گا اور اس کو اسی آرڈر کے مطابق چلنا ہے، بس جیسے اسے کہا گیا، نہ 1 انچ ادھر اور نہ 1 انچ ادھر.
right as it is asked and equality of treatment होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किसी खास इंसान को दूसरे पर प्रायोरिटी देना अनफेयर ट्रीटमेंट होगा, और जब अनफेयर ट्रीटमेंट होगा तो उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक हो सकता है। लिहाजा बराबरी का सलूक होना बहुत जरूरी है। पर्सोनल को हमें लिमिटेड टेन्योर ऑफ पर्सोनल होना चाहिए, और वो क्या है कि टेन्योर होना चाहिए लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर अ गुड वर्क। यानी लिमिट ऑफ टेन्योर ये है कि ना सिर्फ ये कि आप एक काम में स्पेशलाइज करेंगे, बल्कि वो काम आप लाइफ टाइम करेंगे। तो यहाँ फिर मैं मिसाल दूंगा, चूंकि ये इंजीनियर है तो ये कहते हैं इख्तियारात एक ही जगह कंसंट्रेट करें, और चूंकि मशीन का पुर्जा एक ही काम करता है, लिहाजा एक ही काम में आपको भी स्पेशलाइज होना चाहिए, और चूंकि मशीन का पुर्जा लाइफ टाइम एक ही काम करता रहता है, लिहाजा जिंदगी भर इंसान को भी एक ही चीज का एक्सपर्ट होकर उसी में काम। हाँ, थिंकिंग आउट अ प्लान एंड डू व्हाट इट्स टेक टू मेक इट हैपन, कि जो एक प्लान या एक मसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है वो करना चाहिए। यानी हमें मंसूबाबंदी करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। काम तभी होगा जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे, जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही वर्क डन होगा, वरना काम डन नहीं होगा। ठीक है जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द थिंग्स शुड बी डन इन द राइट वे, कि चीजों को जो है वो राइट वे में ही कंडक्ट किया जा सकता है। अच्छा, और आगे है स्पिरिट द क्रॉप। यानी स्पिरिट द क्रॉप का मतलब ये है कि देखिए, जब हमने लोगों से काम लेना है तो काम तो तभी होगा जब हमने उनमें एक कोहेशन पैदा करेंगे अमंग द पर्सन्स। यानी स्ट्रेंथ ये है कि ये इनका प्रिंसिपल ये है कि यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड डेंजर ऑफ डिवाइड द रूल एंड अब्यूज द रिटन कम्युनिकेशन शुड बी अवॉइडेड। यानी जिसको असूलन ताकत दे दी गई है वही ताकत इस्तेमाल करेगा, और लिखे हुए कवानीन को वायलेट नहीं होना चाहिए, और अगर एक बंदा बाख्तियार है तो फिर अख्तियार उसी का माना जाएगा और दूसरों को ओबे करना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो हमें फ्यूल सा होता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है क्लासिकल अप्रोच को। नो वन बेस्ट अप्रोच के कोई बेस्ट अप्रोच ही नहीं, तो गलत बात है। कम्युनिकेशन शुड बी इनकरेज, ये चले हम ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली यहाँ तो हमने नहीं पढ़ा। वन बेस्ट अप्रोच, तो इन्होंने कहा था काम को करने का एक बेहतरीन तरीका होता है बिगिनिंग में, and that is the one best way of doing that thing. So this is what the right option is. C. Okay, मैंने लिखी भी होगी, I am not wrong. तो my PowerPoint I think is getting some problem, इसको cancel कर देते हैं। Okay जी,